شیطان کو جب جنت سے نکالا جا رہا تھا تب بھی اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا تھا، یا اللہ مجھے مہلت مل جانی چاہیے۔ یہ تو ایسے وقت میں بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اور اس نے مہلت بھی مانگی تھی بغیر کسی وسیلے کے، کسی کے وسیلہ نہیں دیا تھا کہ فلان کے واسطے سے مجھے قیامت تک مہلت مل جانی چاہیے۔ انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ قیامت کے دن تک مجھے مہلت مل جانی۔ قال فإنک من المنظرین، تو میری طرف متوجہ ہوا ہے تو شیطان، لعنت اور پھٹکار تو تجھ پر ہے، لیکن تیرا یقین اور ایمان مجھ پر ہے کہ یہ سارے کام میں کر سکتا، لو میں نے تمہیں مہلت دے دی۔ آج کا مسلمان کلمہ پڑھنے والا بھی خدا پر اس کا ایمان نہیں ہے کہ اللہ کچھ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ وہ سہارے تلاش کرتا ہے کہ فلانے کے واسطے سے، فلانے کے واسطے سے، فلانے کے واسطے سے۔ قوم عاد پر آندیاں آئیں، 7 دن 8 راتیں، لگاتار اللہ کا عذاب آیا آندھیوں کی شکل میں، اور پھر قرآن کہتا ہے کہ ان کو نیچے سے زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر وہاں سے ان کو نیچے پٹکا، کانم آجاز و نخل خاویہ، ان کے بڑے بڑے جسم، بڑے بڑے قد کاٹ اس طرح زمین پر تھے جیسا کہ ایک کھوکھلا تنا ہوتا ہے کھجور کا۔ فہل تری لہم من باقیہ، اللہ پوچھتے ہیں ان میں سے کوئی ہے باقی رہنے والا؟ دیکھتے ہو تم میں کہاں گیا ان کا غرور و تکبر، کہاں گیا وہ ان کا گھمنڈ؟ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ کون ہے دنیا میں جو قوم عاد کا وارث اپنے آپ کو کہہ سکے؟ اور سمودی جو بڑے بڑے کاریگر تھے، انجینئر تھے، درختوں کو، پہاڑوں کو کاٹ کر اپنے مکان بنانے والے تھے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کے لیے قرآن کریم کے اندر 2-3 الفاظ آئے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، زمین میں زلزلہ آیا، اوپر سے ایک دھماکے کی آواز آئی اور خوفناک چیخ کی آواز آئی، سب کے سب کلیجے بھی پھٹ گئے، بلڈنگیں ان کے اوپر آ گئیں، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر یہ قوموں کے جو حالات بیان کیے، کیا قرآن قصوں کی کتاب ہے؟ قصہ سنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قصے اس لیے سناتے ہیں تاکہ عبرت حاصل کرو، عبرت حاصل کرنے کے لیے قصے سنائے جاتے ہیں۔ کس نے عبرت حاصل کرنی ہے؟ کوئی ایسا انسان کہ اس جھٹکے کے بعد اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا ہو؟ موت تو خیر بستر پر لیٹے لیٹے بھی آ جائے گی، جیسے بھی اس نے مقدر کی آئے گی، لیکن بدعمالیوں کی شکل میں جو عذاب آتا ہے وہ بڑا خوفناک ہوتا ہے۔ ایک صاحب ایمان کی موت بڑی راحت والی موت اور عزت والی موت ہوتی ہے، لیکن جو قوم اللہ کی نافرمان بن جاتی ہے اس کی موت بڑی ذلت والی ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر موت کی کیفیت بیان کی گئی ہے، ایک مومن کی موت کیسے ہوتی ہے، ایک اللہ کے باقی نافرمان کی موت کیسے ہوتی ہے۔ مومن کی موت اس طرح راحت سے ہوتی ہے جس طرح ایک مشکیزے میں، سمجھانے کے لیے بات سمجھائی گی، ایک مشکیزہ پانی کا بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے آگے اس کا پانی نکلنے کا منہ جو ہے رسی سے باندھا ہوتا ہے، اور جب پانی نکالنے کی باری آتی ہے اس کے مشکیزے کا منہ کھول دیا جاتا ہے، اور وہ پانی کس آسانی سے اور روانی سے نکل جاتا ہے، بغیر کسی مشقت، بغیر کسی تکلیف کے۔ ایک مومن کی روح اس آسانی کے ساتھ خدا کے اوپر سے نکالتے ہیں، اور نافرمان ایک کافر کی
ایسے ہے جیسے کہ زندہ کسی جانور کو ذبح کیے بغیر، اس کی روح نکالے بغیر، اس کی کھال کو کئی آدمی مل کر ادھیڑ لیں، کسی زندہ بکرے کی کھال ادھیڑی جائے، کوئی اس سے پوچھ سکنے والا پوچھے کہ بتاؤ تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ کسی مرغی کو کھولتے ہوئے پانی کے اندر غوطہ دے دیا جائے، آگ کی مانند گرم پانی کے اندر کسی مرغی کو، کسی چوزے کو غوطہ دے دیا جائے، اس سے پوچھے تمہیں تکلیف ہوئی ہے کہ نہیں، اور کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ کچھ اسی انداز سے وہ تکلیف ہوتی ہے اس اللہ کے نافرمان کو مرتے وقت۔ اور آپ انہی مجلسوں کے اندر کئی بار سن چکے ہیں کہ جس شخص کی موت اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر آئی، جیسے مجاہدین ہیں، ایک تو یہ کہ ان کے خون کا قطرہ زمین پر پہنچنے سے پہلے وہ جنت میں پہنچا دی جاتے ہیں اور ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور ان کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنے کہ معمولی کانٹا چبھنے کی ہوتی۔ دنیا والوں کے نظروں کے اندر جسم کے پرخچے اڑ رہے ہوتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو اتنی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی جتنا معمولی کانٹا چبھنے کی ہوتی۔ لیکن جب کسی قوم کی نافرمانیوں کے سبب سے اللہ کا عذاب آئے، چاہے وہ طوفان کی شکل میں آئے، آندھی کی شکل میں آئے، سیلاب کی شکل میں آئے، زلزلے کی شکل میں آئے، اور اس سے قوم ہلاک ہو جائے، تو یہ خدا کے عذاب کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر سائنسی ترقی ہی کچھ اللہ کے عذاب کو روک سکنے والی ہوتی تو جاپانی نے سونامی کو کیوں نہیں روکا؟ سب کچھ غرق کر دیا، تباہ برباد کر دیا۔ امریکہ میں آئے دن آندھیوں کے طوفان آتے ہیں، اس کی وہ ساری ٹیکنالوجی اور سائنس فیل ہو جاتی ہے۔ کس قدر جاہل ہے وہ انسان، اللہ کے فیصلوں سے بالکل نابلد اور ناواقف ہے، جس کو یہ پتہ نہیں کہ زمین و آسمان کا بنانے والا بھی کوئی ہے، اس کے نظام کو چلانے والا بھی کوئی ہے۔ ایک دن اس نے بنایا ہے اور ایک دن اس کو مٹا بھی دے گا، فنا کا گھاٹ اتار دے گا۔ قیامت کا منظر قرآن کریم جو نے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ۔ اللہ اکبر! قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کے انسان ہل جاتا ہے۔ یہ پہاڑ جو تم دیکھ رہے ہو، بڑے بڑے اونچے پہاڑ، کتنے مضبوط پہاڑ نظر آتے ہیں، کوئی ہلا سکتا ہے ان کو؟ اس دن اللہ ان کو ہلائے گا۔ تحسبها جامدۃ، تمہیں بڑے منجمد نظر آتے ہیں، جمے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وَهِيَ تَمُرُّ، یہ اس دن اڑیں گے، اللہ ان کو اڑائے گا۔ مر السحاب، جس طرح آسمانوں کے اندر بادل چل رہا ہوتا اللہ ان کو یوں چلائے گا۔ کوئی چیز اللہ کے سامنے طاقت والی نہیں، اسی لیے اس نے اپنی اس کتاب مقدس کے اندر بار بار فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قوی عزیز بھی وہی ہے، علی کل شیء قدیر بھی وہی ہے، غالب علی امری بھی وہ ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، وہ سب کچھ ہے۔ انسان کیا ہے؟ انسان تو اتنا ناپائیدار ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک پیغمبر کا قصہ سنا کر ہمیں ہماری آنکھیں کھول دیں۔ پیغمبری بھی وہ کہ جس کو اللہ نے وہ سلطنت اور بادشاہی دی تھی کہ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد قیامت تک کسی کو ایسی بادشاہی نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، سورہ سبا کے اندر ان کا واقعہ ہے۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ۔ اللہ بتاتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی موت کیسے آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے ولی سلیمان الریح، ہواؤں کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا، ان کے حکم مطابق ہوائیں چلتی تھیں۔ کل بناء وغواص، جنات بھی ان کے تابع کر دیے تھے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے والے اور سمندروں میں غوطے لگا کر موتی نکالنے والے۔ اور ہوا ان کے تخت کو صبح کے وقت ایک غدوها شہر و رواحها شہر، صبح کے وقت ایک مہینے کے مسافت پر لے جاتی تھی۔ صبح کے وقت آپ کے تیز ترار طیارے جو ہے ایک مہینے کے مسافت پر نہیں جا سکتے۔ وغدوها شہر، شام کے وقت بھی ایک مہینے کے مسافت پر لے جاتی تھی۔
یعنی آج کے زمانے کی ساری ٹیکنالوجی فیل تھی اس زمانے میں، وہ سب کچھ معجزانہ طور پر ہوتا تھا، اللہ کی طاقت کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ شان اللہ نے اس پیغمبر کو عطا فرمائی کہ جنوں پر، انسانوں پر ہی نہیں، جنوں پر بھی حکمران تھے، ہواؤں کے بھی حکمران تھے، پرندے بھی، چرندے بھی۔ سورہ نمل کے اندر آپ پڑھتے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، سلیمان علیہ السلام نے ایک دفعہ پرندوں کی حاضری لی، اس کا معنی ہے پرندوں پر بھی حکمرانی تھی۔ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، آج مجھے فلاں ہدہد نظر نہیں آ رہا، کہاں غائب ہو گیا؟ لَأَذْبَحَنَّهُ، بغیر اجازت کے کیوں غائب ہوا ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اور لَأَذْبَحَنَّهُ، سخت سزا اس کو دوں گا یا اس کو میں ذبح کر ڈالوں گا، اور لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا میرے سامنے غیر حاضری کی وجہ بیان کرے گا۔ یہ قرآن گپیں نہیں، اللہ کا کلام ہے، اس لیے میں آپ حضرات کی توجہ اس پر دلاؤں، اللہ کے کلام میں یہ سب کچھ لکھا ہے۔ بس اتنی بات کہنی تھی۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، زیادہ دیر نہیں کہ فَقَالَ، وہ ہدہد جو غائب تھا آ گیا، اپنی غیر حاضری کی وجہ بتائی۔ احطت بما لم تحط به وجئتک من سبع بنبأ یقین، میرے آقا سلیمان علیہ السلام، میری غیر حاضری کی وجہ یہ ہے کہ میں یہاں سے باہر نکلا، اڑتے اڑتے ایک ایسے علاقے میں جا پہنچا، احطت بما لم تحط به، ایسے علاقے کی خبر لائے ہیں جس کی آپ کو ابھی تک خبر نہیں۔ وجئتک من سبع بنبأ یقین، ایک یقینی خبر ملک سبا سے لے کر آیا ہوں۔ وہ کیا تھی؟ تفصیل بیان۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، میں وہاں جب پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ یہاں اقتدار کی کرسی پر ایک ملکہ بیٹھی ہے، امرأۃ تملکہم، وہ ملکہ ہے ان کی، وأوتیت من کل شیء، بڑی ترقی یافتہ حکومت ہے، ڈیولپ حکومت ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عظیم، بڑے عرش کی مالک ہے، تخت کی مالک ہے۔ لیکن یہ تو ہے اس کی سیاسی حیثیت، دنیاوی لحاظ سے بڑے ڈیولپ لوگ ہیں، منظم ہیں، ترقی یافتہ لوگ ہیں، لیکن دینی لحاظ سے بہت پتلی حالت ہے ان کی۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، میں نے دیکھا اس ملکہ کو اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو پوج رہے ہیں۔ یہ خبر لایا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے فَسَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم ابھی تحقیق کریں گے تو سچ کہتا ہے یا غلط کہتا ہے۔ آیتوں کے مضمرات پہ غور کیجئے تو بہت مسئلے نکلتے ہیں دوستو، لیکن وقت تھوڑا ہے، میں اس وقت ادھر آپ کی توجہ نہیں دلاؤں گا۔ اتنا عظیم الشان سلطنت کا مالک پیغمبر سلیمان پیغمبر بادشاہ وقت ہے، ایسی بادشاہت جو اس سے پہلے بھی کسی کو نصیب نہیں، بعد میں بھی۔ ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ وقت ہے، وہ داؤد علیہ السلام جو زبور جب پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ پڑھتے تھے، یا جبال اوبی معہ، اے پہاڑوں تم بھی میرے پیغمبر داؤد کے ساتھ وہی زبور پڑھتے جاؤ، اسی طرح آواز لگاتے جاؤ۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، وہ عظیم پیغمبر، لوہوں کو ان کے لیے ہم نے موم کر دیا۔ یہ باپ بیٹا دونوں بادشاہ بھی ہیں، عجیب سلطنت کے مالک ہیں۔ اس سلیمان علیہ السلام، میں نے تھوڑا سا نقشہ کھینچا ہے، ان کی موت کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے۔ جنات کو کام میں لگا لیا، جو بھی کام کرانا چاہتے تھے لگے ہوئے ہیں، مزدور لگے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام شیشے کے خول کے اندر اپنے عصا کے سہارے کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں وہ سارا منظر کہ یہ کام کرتے ہیں کہ نہیں۔ جنوں میں چونکہ زیادہ تر سرکشی ہوتی ہے، سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، وہ کام بھی کر رہے ہیں، مڑ مڑ کر دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھتا بھی ہے کہ نہیں۔ جب ان کو پتہ چلتا کہ سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں تو کام میں لگے رہے۔ اللہ کے فیصلے دیکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ نے موت کے فیصلے طاری کر دیے۔
ملک الموت بھیج کر روح قبض کر لی، لیکن سلمان علیہ السلام کھڑے ہیں اس عصا کے سارے. قرآن بتاتا ما دلّہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من ساعتہ. اس جنوں والی قوم کو پتہ نہ چلا سلمان علیہ السلام کی موت کا. وہ جن سے آپ اپنی چوریوں کا پتہ لگانے جاتے ہیں کہ ہماری چوری کس نے کی ہے، وہ خود اس مصیبت میں پھنسے، ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے کھڑے نظر آ رہے ہیں، زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں. قرآن بتاتا ہے ما دلّہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من ساعتہ. ان جنوں کو کسی چیز نے نہ بتایا سلیمان علیہ السلام کی موت کا. وہ دیمک کا کیڑا جو ان کی لاٹھی کو لگ گیا تھا، اس کیڑے نے بتا دیا کہ سلیمان علیہ السلام پر موت طاری ہوگی. کیسے بتایا؟ سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کھڑے ہیں، دیکھنے والا دیکھ رہا کہ زندہ ہیں، در حقیقت روح قبض ہو چکی تھی. اللہ نے دنیا والوں کو سمجھانے کے لیے کہ لاٹھی کے کنارے پر دیمک کا کیڑا بھیج کر لگا دیا. وہ اس کو کھاتا رہا. بالآخر جب ساری لاٹھی کھوکھلی ہوئی، جب ٹوٹ کر گری سلیمان فلما خر، سلیمان السلام بھی گر پڑے. تبینت الجن لو کانوا یعلمون الغیب. جنوں نے دست حسرت ملتے ہوئے کہا کاش ہم غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، اتنا لمبا ایسی مصیبت میں گرفتار نہ رہتے. میں وہ قصے سارے نہیں سنا رہا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی کوئی طاقت نہیں. سلیمان جیسا پیغمبر، عظیم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، بادشاہ اور بادشاہ کا بیٹا، عظیم نبی، صاحب معجزہ نبی کا بیٹا، اتنی بڑی سلطنت کا مالک جو اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی کسی کو نصیب نہیں ہوئی. اللہ اکبر. لیکن اللہ کے فیصلوں کے سامنے اس کو بھی گردن جھکانی پڑی، ایک پل کے لیے بھی دیر نہیں ہوئی. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ جو چاہیں کر سکتے ہیں میرے دوستوں. ہماری یہ ٹیکنالوجی، یہ سائنس خدا کے فیصلوں کو نہیں روک سکتی. یہ سارے احمقوں کی جنت میں رہنے والے لوگ ہیں. ان بدبختوں کو چاہیے کہ ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے ساری قوم کو متوجہ کرتے کہ ساری قوم خدا کے سامنے سچے دل سے توبہ کرے. ہر انسان اپنے آپ کو ٹٹولے، اپنے ضمیر میں جھانک کر دیکھے. ہر آدمی کو اپنے حال کا پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کتنے جرم کیے ہیں، کتنے ظلم کیے ہیں، کتنی زیادتیاں کی ہیں، کتنی حق تلفیاں کی ہیں، کتنے اللہ کے حقوق کو ضائع کیا، کتنے مخلوق کے حقوق کو ضائع کیا ہے. سود کا نظام اس ملک میں بدستور جاری ہے. یہاں کا بینکاری کا نظام بھی اسی سود پر ہے. یہاں کی حکومت باقاعدہ سود نظام کو برقرار رکھنا چاہتی ہے، اور اللہ نے اپنے قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ سود سے جو باز نہیں آتے وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ کی بغاوت، اللہ کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے اس ملک میں. کلمے کے نام پر بنایا گیا ملک کے اندر وہ کافرانہ نظام بدستور ہے. اور کیا یہاں کی عدلیہ اور کیا یہاں کے سول انتظامیہ. ایک جج کا فیصلہ تو آپ نے اخبار میں پڑھ لیا ہوگا، جو سود نہیں لیتے وہ نہ لیں، جو لیتے اللہ ان سے پوچھے. تم عدالتی کرسی پر لے کر اس ملک کے وسائل کو لوٹنے کے لیے کس لیے بٹھائے گئے تھے؟ تمہیں تنخواہ کس بات کی ملتی رہی؟ جس ملک میں اس قسم کے جج ہوں اس سے زیادہ خود اللہ کی نحوست، اللہ کی طرف سے وبا کیا ہو سکتی اس قوم کے اوپر. ہر اونچی کرسی پر بیٹھنے والا جتنا اونچے منصب پر ہے اتنا ہی خدا کا زیادہ باغی اور نافرمان ہے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ نچلے طبقے کے ہم لوگ، مزدور قسم کے لوگ، ہم سارے کا سارے بے گناہ ہیں. ہر انسان کسی نہ کسی شکل میں خدا کی نافرمانی میں مبتلا ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر انسان اپنے آپ کو ٹٹولے. میں کس مقام پر کھڑا ہوں؟ اللہ کے جو حقوق میرے ذمے ہیں وہ کس قدر میں نے ادا کیے ہیں یا کر رہا ہوں. مخلوق کے حقوق، اس میں بیوی بچے بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، اس میں نوکر ملازم بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، محلے دار بھی ہیں. جن جن کے حقوق میرے ساتھ وابستہ ہیں میں نے کس قدر ادا کیے ہیں یا نہیں کیے.
بدکاری، زنا، رشوت خوری، چوری، ڈکیتی، شراب، یہ سب کچھ اس ملک کے اندر جاری ہے۔ آپ کا میڈیا کیا پیش کر رہا ہے؟ کوئی ایمانداری سے مجھے بتائے۔ ان ٹی وی جتنے بھی چینل ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد ایک خالی و ذہن انسان جو ہے بڑا متقی اور پارسا بن جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ کئی سادہ لوگ کہتے ہیں ٹی وی پر بڑے دینی پروگرام بھی آتے ہیں۔ ہاں، وہی آتے ہیں جن کو دین سے کم غرض ہوتی ہے اور اپنے وہ معاوضہ لینے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ میں اندر کے حالات کو جانتا ہوں، مجھے پتا ہے 1 سال تک لاہور ریڈیو سے میرے بیانات جاری رہے، کئی سال پرانی بات ہے۔ ایک دفعہ ٹی وی پر جانے کی غلطی بھی کی تھی، پھر دوبارہ نہیں کی۔ میں نے چھوڑا کس طرح؟ اب ظاہر ہے کہ ریڈیو پر جو پروگرام بھی ہوتا ہے وہ لکھ کر لے جانا پڑتا ہے، ہر چیز کی نوک پلک سنوار کر بے شمار کتابوں کا مطالعہ کر کے سارا مضمون تیار کرنا ہوتا ہے۔ مجھے دوسروں کا تو پتہ نہیں، سیدھی سی بات ہے، لیکن میں تو اس جذبے سے جاتا تھا کہ شاید میری تھوڑی سی جو کوشش ہے کسی انسان کے کان میں پڑ جائے گی بات، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیں گے۔ بدقسمتی سے ایک دفعہ میں گیا تو جو پروڈیوسر تھا، خیر سے میں نام تو اس کا نہیں جانتا، لیکن شاید وہ کوئی ڈرنک کرتا تھا، اسی وقت سو کا اٹھا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی اور سگریٹ چین سموکر تھا، کش پہ کش لگا، پورا کمرہ بدبودار تھا۔ وہ مضمون نے جا کر اس کو دکھایا، وہ پہلے وہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ پڑھا جاتا ہے۔ ہاتھ میں پینسل پکڑی، وہ میرے مضمون کو کاٹ رہا ہے جگہ جگہ سے، شاید نشے کیفیت میں تھا وہ۔ میں نے اسے دیکھا کہ سارا اس کے جس طریقے سے کاٹ کر اس کو بے ربط کر دیا گیا۔ میں نے کہا یہ کیا کیا؟ کہتا جی یہ ہماری پالیسی کے خلاف ہے، یہ بھی ہماری پالیسی کے خلاف ہے، یہ بھی ہماری پالیسی کے خلاف ہے۔ میں نے کہا رکھو تم اپنی پالیسی پہ۔ میں وہاں سے اٹھ کر نکلنے کہنے لگا جی یہ پروگرام اور تمہارے متبادل نظام نے، میں نے لعنت بھیجتا تم پر۔ میں نے اس کی شکل عجیب دیکھنے والی تھی۔ میں نکل آیا، عبدالحی قریشی مرحوم ایک بڑے سینئر افسر تھے، وہ وہاں سے یہاں تک میرے پیچھے آئے۔ میں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا میں دوبارہ کبھی آؤں گا۔ کئی اچھے اچھے علماء کو میں نے متعارف کرایا، لیکن 1 یا 2 یا 4 پروگرام کرنے کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا۔ وہاں تو وہی جاتے ہیں جنہوں نے پیسے لینے ہوتے ہیں، ان سے کوئی غرض اس سے نہیں ہوتی کہ اللہ کی مخلوق کو دین پہنچتا کہ نہیں پہنچتا۔ کوئی ایک انسان مجھے بتا دے کہ مجھے مسجد سے دین نہیں ملا، مجھے ٹی وی سے ملا ہے، ریڈیو سے دین ملا ہے۔ انشاءاللہ ایک مثال بھی دنیا میں نہیں پیش کر سکے گا۔ دین کا مرکز، ہدایت کا مرکز اللہ کا گھر ہے، مسجد جس کو بھی ملتی ہے اللہ کے گھر سے ملتی ہے۔ میں دعوے سے تو نہیں کہہ سکتا، دعویٰ کرنا غلط ہے، لیکن میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں بیٹھے ہوئے بے شمار لوگ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس بات کا اعتراف کریں گے کہ اس مسجد میں آنے، اس مجلس میں آنے کے بعد پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے، ان کے دل و دماغ کی کیفیت کیا ہے، ان کے اعمال کی کیفیت کیا ہے۔ نمازی نہیں تھے، پکے نمازی بن کے غیر شریف شکل و صورت ہے، اللہ نے نبی کی صورت اور نبی کی سنت اپنانے کی توفیق دے دی، عقیدے ٹھیک ہو گئے۔ یہ اللہ کے گھر کی برکات ہیں، کسی ٹی وی اور ریڈیو سے نہیں ان کو ہدایت ملی۔ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اتنا بڑا میڈیا ہے، کروڑوں انسان ان کو دیکھتے اور سنتے ہیں، اس کے ذریعے سے ملک کے جتنے جید اور معتبر علماء ہیں ان کو دعوت دی جاتی اور ان کو پابند نہ کیا جاتا کہ جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ شاید قوم کی حالت کچھ اور ہوتی، لیکن ان کو شیطنت پھیلانے سے، فکری آوارگی، نظریاتی ارتداد اور عملی گمراہی پھیلانے کے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔
ایک نشے کی کیفیت میں ہیں. قرآن تو بیان کرتا قیامت دن ترن الناس سکارا، میں تو اب دیکھ رہا ہوں نشے کیفیت میں یہ سارے الیکشن کے چکر میں ہیں. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کیا کیفیت ہے. یہ وہ قوم ہے جس پر 4 دن پہلے زلزلہ آیا، اللہ نے ہلایا ان کو. قرآن کریم تو بعض قوموں کے ایسے حالات بیان کرتا ہے کہ رات کو سوئے ہوئے تھے، اللہ کا جب عذاب آیا تو سوتے کے اندر سارے کے سارے فنا کے گھاٹ اتر گئے. ان کو جاگ کر اپنے گھروں سے باہر نکلنے کی مہلت نہیں ملی. ایک حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور مرفوع روایت ہے ترمذی شریف کے اندر. 15 نشانیاں بیان کی ہیں، 15 گناہ. عزت تو خزل فے او دیولن والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین وأطاع الرجل امرأته وأق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهر القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآیات تتابع کا نظام قطع سلک فتتابع. جب غنیمت کو اپنی ذاتی دولت سمجھ لیا جائے، مال غنیمت، لیکن مال غنیمت تو تب ہوگا جب جہاد ہوگا. جہاد تو ختم ہو گیا، اب تو صرف جہاد کا نام دہشت گردی رہ گیا. مجاہد دہشت گرد ہے، جہاد دہشت گردی ہے. مسلمان نے اپنی زبان، اپنے منہ کے اندر یہود و نصارہ کی زبان ڈال کر وہی بولی بولنا شروع کر دی. یہود و نصارہ کے دماغ سے سوچنا شروع کر دیا، اس کے قلم سے لکھنا شروع کر دیا. والامانۃ مغنما، جب امانت کو لوگ اس طرح استعمال کریں گے جیسے یہ مال غنیمت کے طور پر ہمیں ملا ہے، یعنی امانت میں خیانت کریں گے. والزکاۃ مغرما، اور زکوٰۃ دینے کو لوگ ایسا سمجھے جیسا کہ ہم نے کوئی جرمانہ ادا کرنا ہے. زکوٰۃ کو عبادت سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر ادا نہیں کا، ہم کوئی جرمانہ ادا کر رہے ہیں. وتعلم لغیر الدین، اور لوگ تعلیم تو حاصل کریں گے لیکن اللہ کے دین کی خاطر نہیں. ایسی تعلیم حاصل کریں گے جس سے دنیا کا مفاد ملتا ہو، افسری ملے، کلرکی مل جائے، دنیا کا مال مل جائے، کار اچھی ہو، بنگلہ اچھا. یہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں دین کی تعلیم نہ ہونے کے سبب سے تو ہو رہی ہیں. یہ ان پڑھ لوگ تو نہیں میڈیا پر بیٹھے ہوئے، سارے کے سارے پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان کے دماغ میں، ان کے دل میں، ان کے جسم کے کسی حصے کے اندر دین کا ایک ذرا گوشہ بھی نہیں ہے. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، آدمی اپنی بیوی کا پیروکار بن جائے گا. وَحَقَّ أُمَّهُ، ماں کا نافرمان بن جائے گا. وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، دوستوں یاروں کو قریب کرے گا، باپ کو دور رکھے گا، یعنی ماں باپ کی نافرمانی کی یہ شکل بن جائے گی. وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجد میں اللہ کے دین کی آواز بلند ہونے کی وجہ سے دنیاوی باتیں لوگ بلند کریں گے، سیاسی جلسے ہوں گے. وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، اور قبیلے کا جو سردار ہے وہ فاسق فاجر ہوگا. کوئی شریف انسان، کوئی دیندار انسان اس کو لیڈر نہیں بنائیں گے، فاسق فاجر کو بنائیں گے. وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، پوری قوم کے سر کے اوپر سب سے زیادہ گھٹیا انسان مسلط ہوگا. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور کسی انسان کی عزت اس لیے نہیں کی جائے گی کہ یہ معزز انسان ہے، شریف انسان ہے، بلکہ اس لیے لوگ عزت کریں گے کہ اس کے شر سے محفوظ رہیں، کوئی نقصان نہ پہنچا دے.
وظہرت القینات، اور پھر عام ہو جائیں گانے گانے والیاں، والمعازف، گانے کے آلات عام ہو جائیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ فنکارہ ہے، یہ فن کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے، ملک کے اندر فن کا مظاہرہ کر رہی ہے، ملک کے باہر مظاہرہ کر رہی ہے، ملک کا نام روشن۔ خدا کی قسم جب سے یہ میں سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں، میری اللہ ہی جانتا ہے دل و دماغ کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اس جرم کی جو سراسر خدا کی نافرمانی اور بغاوت والا ہے، اس کی حوصلہ افزائی جب کی جاتی ہے بااثر طبقات کی طرف سے، حکمرانوں کی طرف سے، تو پھر اس سے بڑھ کر خدا کے عذاب کو دعوت دینے کے والی اور کیا شکل ہو سکتی ہے؟ گانے والیاں عام ہوں گی، گانے بجانے والے آلات عام ہو جائیں گے، وشربت الخمور، شرابیں پی جانے لگیں، ولعن آخر هذه الامة اولها، اور اس امت کے پہلے زمانے کے لوگ یعنی صحابہ کرام پر طعن و تشنیع ہو، ان کو برا بھلا کہنے لگ جائیں، جو اس ملک کے اندر عام ہے، اور عین قانون کی روشنی کے اندر صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے، گالیاں بکی جاتی ہیں، کتابیں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں، اور گالیاں بکنے والوں کا پورا تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فارتقبوا، پھر انتظار کرو، عند ذالک ریحا حمراء، سرخ آندیاں چلیں گی، پھر وزلزلۃ، پھر زلزلے آئیں گے، وخسفاً، ضمیر میں دھسائے جائیں گے، ومسخاً، شکلیں بگڑیں گی یا ان کی اخلاق بگڑیں گے، وقذفاً، یہ بھی ممکن ہے کسی خدا کی طرف سے پتھروں کی بارش ہو، وآیاتن، اور پیدر پہ ایسے نشانیاں اس قوم پر، اس نافرمانی قوم پر آئیں گی، تتابع، پیدر پہ، کا نظام قطع سلکہ فتتابع، جیسے کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے تو اس کے دانے لگاتار زمین پر گرتے ہیں، اس طرح لگاتار خدا کی طرف سے آزمائشیں اور مصیبتیں آتے رہیں گی۔ یہ 1500 سال پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ کر چکے میرے دوستو۔ اس کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ کون سی ایسی برائی ہے جو آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ ان 15 قسم کی برائیوں میں سے کون سی برائی ہے جو اس قوم کے اندر موجود نہیں؟ تو پھر کیا یہ جو زلزلے آ کر جو اللہ کی طرف سے وارننگ آ رہی ہے، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ نہیں ہے؟ اور کیا ہم نے اسے کوئی سبق سیکھا ہے؟ کوئی ایک شخص اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، توبہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص سمجھتا ہے کہ میں گنہگار نہیں، دوسرا گنہگار ہے۔ سچ یہ ہے کہ جب ہم میں سے ہر شخص کی سوچ یہ بن جائے کہ میرے ہی گناہوں کے سبب سے خدا کی طرف سے ساری قوم پر مصیبت آ رہی ہے، مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، جب یہ سوچ بنے گی تو شاید اللہ تعالیٰ کا آیا ہوا عذاب بھی ٹل جائے گا۔ اللہ کا قانون اس سے پہلے رہا ہے، یونس علیہ السلام کے قوم پر خدا کا آیا ہوا عذاب بالکل نمونے ہر انسان نے دیکھے، جب ساری کی ساری قوم اللہ کی طرف متوجہ توبہ کی تو اللہ نے آیا ہوا عذاب ٹال دیا۔ آج بھی عذاب ٹل سکتا ہے، بشرطے کہ ساری قوم، ہر فرد اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرے مجرم کی حیثیت سے اور خدا کے سامنے توبہ کرے، تو خدا توبہ قبول کر لیں گے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ سوال پوچھا، میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے، اس پر سب کو اعتراض ہے۔ کسی ہندو اور سکھ کا نام رکھ لیتا تو کسی کا اعتراض نہ ہوتا۔ اور ابلیس لعین اپنے نبی سے تعلق توڑنے کے لیے اس سادہ لو مسلمان کو یہ کہتا ہے تم خالی محمد نہ رکھو، ساتھ کوئی اور رکھ لو۔ مثلا محمد عبد القادر نام رکھ لیا تو عبد القادر کہہ دیں گے، بلکہ قادر بھی نہیں کہیں گے، صرف عبد القادر بھی نہیں کہیں، قادر کہہ دیں گے۔ یہاں ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کا نام عبد القدیر تھا، فوت ہو کے اللہ بخشے ان کو۔ وہ جب بھی ٹیلی فون میں قدیر بول رہا ہوں، میں نے کہا خدا کا بندے، قدیر رب العالمین کی ذات ہے، تو عبد القدیر ہے، قدیر نہیں ہے۔ یہ چیزیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی۔ یاد رکھیں، دنیا میں سب سے کامل انسان محمد رسول اللہ گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات بھی مکمل اور نام بھی مکمل، اس کے لیے سابقہ لاح کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ بڑا بد نصیب انسان ہے وہ جو محمد نام پر اعتراض کرتا ہے۔ ماضی کے اندر ہماری جو سنہرے دور گزرے ہیں،
ہزارہا انسان محمد گزرے ہیں، ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں، دادا کا نام محمد، بیٹے کا نام محمد، پوتے کا نام محمد، پڑپوتے کا نام محمد. اس نام سے اتنا پیار رہا ہے. امام بخاری کو، جس کو آپ کہتے ہیں امام بخاری، ان کا نام محمد تھا، محمد بن اسماعیل. اس طرح بے شمار محدثین گزرے ہیں. میرے دوست اور بزرگوں، اپنی سوچوں کو درست کیجئے. کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کلمے کے دوسرے حصے کے ساتھ پیار بھی کریں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار ہے تو اپنے بچوں کے نام ایسے رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.